بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف النبيين المصطفى أما بعد. آج آپ لوگوں کو نمبر لگا ہوں میں نے 2 تاریخ خالی 2 کم اصل میں جو آخری دن ہوتا ہے مکمل ہونے کا اس دن بھی اگر دیر پڑا باقی رہے تو پھر جو زیادہ دیر ہو جاتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے تھوڑا سا میں نے ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہوتا اللہ نے کرتے. ہاں اس بار 3 کا دن ہے ویسے اگر آپ کہو تو اس بار کر لیتے ہیں اور اس دن 2 پارے ہوں گے لمبا ہو گیا. جو آپ بھائی کا پتا کسی دن ایسا چل جاتا ہے آسانی کا کسی دن ایسا الجھ جاتی ہے زبان سے سمجھ نہیں آتا کیا ہے. تو چیزوں کے بارے میں اللہ مبارک تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ روزی کا جو معاملہ ہے انسانوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل ارادہ الگ الگ رکھا ہے. یعنی کسی کو کم ہے کسی کو زیادہ ہے کسی کو سہولت سے ہے کسی کو مشقت سے ہے. تو اگر ہم ایسا نہ کرتے تو سارے لوگ بغاوت پر آ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہر انسان کو اگر روزی میں کشادگی دی جاتی تو پھر لوگ سارے کے سارے سرکش ہو جاتے. پھر بھی آواز پتا ہے ذرا پیچھے کریں گے ٹھیک ہے اچھا آپ کر رہے ہیں. اس لیے فرمایا کہ مطلب وقت اللہ نہیں لگاؤ پلاؤ. اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق وسیع فرما دیتے تو لوگ مراوت کرتے. تو انتظام ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کا محتاج کسی کو کسی کا محتاج کسی جات میں کچھ پیسے کسی جات میں کچھ پیسے اور سب کی ضرورت اور پھر سب کا ذوق الگ الگ بنایا. ظاہر کہ ہر آدمی کو اگر ہر چیز ملا کرتی تو پھر گھروں کی صفائی کون کرتا پھر گردر کون صاف کیا کرتے پھر واش روم کون صاف کیا کرتے پھر صفائی کون کیا کرتا پھر جوتے کون کیا کرتے. ہر کوئی آدمی رواج ہوا کرتا ہر کوئی مخدوم ہوتا تو خادم کون ہوتا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی ہے. کوشش چاہے آپ کریں یا نہ کریں کوشش کی اجازت ہے مگر ملے گا وہی ہے جو لے کر آئے جو قسمت ہے تمہاری. یہ اللہ نے فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے. اللہ لطیف بعبادہ. تو اس لیے جس کو چاہتا ہے وہ روزی عطا فرماتا ہے اور وہ بہت ہی قوت والا ہے اور عظیم ہے. سورہ شورى کی آیت نمبر 19 ہے. یہ روزی ملنے میں بہت عجیب ہے. روزی میں برکت کے لیے نوکری ملنے کے لیے روزی میں ترقی کے لیے یہ آیت کریمہ کا وظیفہ بہت کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. یہ سورہ شورى 25 پارے کی 19ویں آیت ہے. عام طور پر جو وظیفے ہوتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے پڑھنے والے ان کی کوانٹٹی بھی ہوا کرتی ہے. اس کی تعداد ہے وہ 129 لکھی ہوئی ہے کہ آپ صبح 129 مرتبہ پڑھیں اور شام میں 129 مرتبہ پڑھا کریں. تو اس سے جاب وغیرہ میں بڑی سہولت رہتی ہے. کسی کے ساتھی پوچھتے رہتے ہیں اور ہائرنگ فائرنگ چلتی رہتی ہے. اس ملک میں لوگ پریشان رہتے ہیں. تو اس لیے میں نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا اس میں ذہن میں رکھی. ہاں وہی ہاں یہ صحیح ہے. صاحب نہیں پہچانتا ہے اور وہاں کم کر کے آگے آواز آ رہی برابر صحیح کر لوگ جاتے ہیں. دوسری بات اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو مصیبت اور پریشانی تم کو آتی ہے وہ تمہارے عمل کی مکافات میں بدلے میں آتی ہے. وہ تمہاری کمائی ہے ایک اعتبار سے تم نے کمایا ہوا ہے اس کو. اور یہ بھی یہ نہیں ہے کہ جو غلطی تم نے کی ہے بس اس کی وجہ سے مصیبت آ گئی. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ بہت زیادہ درگزر کرنے کے بعد کرتے ہیں. بہت چھوڑ دیتے ہیں. یہ چھوڑ دیا یہ چھوڑ دیا یہ چھوڑ دیا چلو یہ بھی چھوڑ دیا. اب یہ دیکھا کہ بس پکڑا ہوا ہے اس نے غلط راستے کو مانتا ہی نہیں ہے
تو یہ تو اپنی آخرت کا نقصان کر رہا ہے، یہ تو میلے پہ میلا ہوتا چلا جا رہا ہے، گندا ہوتا جا رہا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی سختی لاتے ہیں تاکہ بندے میں اس کی تکلیف برداشت کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ نظام ہے. ایک بات یہ بیان فرمائی کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایمان والوں کے لیے ہے اس کی دو کوالٹی ہیں خاص. ایک یہ ہے کہ وہ رہنے والی ہے، باقی رہے گی ہمیشہ، کبھی ختم نہیں ہوگی. نہ آدمی ختم ہوگا نہ وہ اللہ کی نعمتیں ختم ہوں گی. اسی وجہ سے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو فرشتہ ایک اعلان کرے گا اور یوں کہے گا کہ یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، تصحون ولا تمرضون، تم لوگ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، کبھی کبھی بیماری نہیں آئے گی. بلین سال گزرنے کے باوجود آدمی نہ کمزور پڑے گا نہ بیمار ہوگا. تشبون ولا تحرمون، اے جنتیوں تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں بنو گے، وہاں پہ بڑھاپا نہیں. اور یہ دنیا کا سطح، جب ناخن ہوتے ہیں، جب کھجلی نہیں، جب کھجلی ہوتی ہے جب ناخن نہیں. جب جوانی تھی، امنگیں تھی، خواہشات تھے، جذبات تھے، ارمان تھے، حوث تھی، اس وقت جوتے چپکاتے پھرتے تھے، نہ یہ صحیح ہو رہا نہ وہ صحیح ہو رہا. اور جب اللہ نے خوب دے دیا اب ملتب بھی لیں، کچھ بھی نہیں، نہ کھانا ہضم ہوتا نہ وہ صحیح ہے. بیوی بڑے شکایت ہے کہ صاحب آپ سے اب طبیعت خوشی نہیں رہتی ہے، ایک مسئلے ہے. تو وہ یہ دنیا کا عجیب معاملہ ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہوا ہے کہ تشبون ولا تحرمون، تم جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں بنو گے. تصحون ولا تمرضون، تم تندرست رہو گے بیمار نہیں پڑو گے. تحیون ولا تموتون، زندہ رہو گے کبھی مرو گے نہیں. وانتم تخلدون فیہا، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، یہ کبھی ہم تم سے چھینیں گے نہیں. یہ ابقا، ایک آخرت کی کوالٹی جو ہے نا وہ ہے باقی رہنے کی، خود آدمی کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جو اس کو ملیں گی، اور وہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی والی ہوں گی. اس دنیا میں اس کے بارے میں اللہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اس راحت کا اور آرام کا اور لذت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا، یس بھی نہیں لگا سکتا، اور کسی انسان کا دل وہاں تک نہیں پہنچتا جو اللہ نے اس کے لیے وہاں پہ رکھا ہوا ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، ایمان والوں کے لیے جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان وہاں اللہ نے رکھا ہے وہ کوئی جان نہیں جانتی، کوئی نفس نہیں جانتا. اللہ نے فرمایا ایک تو یہ اس کی کوالٹی ہے، اور دوسری فرمایا گیا کہ وہ بہترین ہے، یعنی جو چیز دی جائے گی وہ سیدھی سادھی نہیں ہے. ایک باقی رہنے کی صفت ہے، اور دوسری یہ ہے کہ وہ بہترین ہوگی، ذائقے کے اعتبار سے، رنگت کے اعتبار سے، مزے کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار، سب چیزوں کے اعتبار سے وہ بہترین سے بہترین چیز ہوگی، اور اس کو حاصل کرنے میں تکلیف نہیں ہوگی. ساری جنت کی چیزیں موبائل ہیں. آپ کو پھل کھانا ہے تو آپ کو درخت کے پاس جا کے پھل توڑنا نہیں پڑے گا، درخت کی ٹہنی آپ کے قریب جھک جائے گی. قطوف و ادانی قرآن پاک میں ہے کہ ٹہنیاں جو ہے نا وہ جھک جایا کریں گی. اور درخت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب پھل توڑا جاتا ہے تو وہ جگہ خالی نہیں رہتی، پھر دوسرا لگ جاتا ہے اسی وقت، یعنی کہ تھوڑا آہستہ آہستہ ہو کے آئے گا نہیں، جب اتنا ہی سائز کا اسی وقت لگ جاتا ہے. ایک مرتبہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم خسوف کی نماز پڑھا رہے تھے، سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے. بہت لمبی آپ نے نماز پڑھائی، اتنی لمبی پڑھائی کہ جو پیچھے لوگ تھے وہ لوگ بہت یہ سمجھے کہ حضور رکوع میں چلے گئے، شاہ سمجھ کے رکوع میں چلے گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھے نہیں کھڑے گئے، پھر کھڑے ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر رکوع میں چلے گئے. تو پیچھے والوں کو یہی شبہ ہوا کہ خسوف کی نماز میں 3 رکوع ہیں، حالانکہ وہ ایک ہی رکوع تھا. جو سامنے کی سب والے تھے ان کو پتا تھا کہ رکوع 3 نہیں ایک ہی ہے. پیچھے والے جھکتے گئے اٹھتے گئے، پھر دیکھا پھر حضور کھڑے ہیں، پھر جھکے تھوڑی دیر کے بعد جو ایک آپ کی عادت شریفہ نے اتنی لمبی آپ نے نماز پڑھائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میرے سامنے کر دی تھی نماز، اور فرمایا کہ جنت کے ایک خوشے کی طرف میری طبیعت چلی، انگور کے خوشے کی طرف. میں نے چاہا کہ وہ توڑ کر تم کو دے دوں تاکہ تم لوگ کھاؤ.
لیکن اگر میں وہ خوشہ توڑ کے تم کو دیتا تو وہ قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا تھا. یہ اردو میں کیونکہ اس کی خصوصیت ہے کہ کوئی توڑے گا تو وہاں دوسرا لگ جائے گا, کوئی توڑے گا تو وہاں دوسرا لگ جائے گا. تو یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ چیز جو ہے وہ اعلیٰ ہوگی, موبائل ہوگی, آپ کو موو ہونا نہیں پڑے گا, آپ اپنی مرضی سے موو ہو کے پھر وہ الگ بات ہے کہ آپ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر تفریح کر رہا ہے کبھی ادھر تفریح کر رہے ہیں, کبھی یہ دوست سے مل رہے ہیں کبھی وہ دوست سے مل رہے ہیں, دوستوں کی ملاقات ہے, گپ بازیاں ہیں, بیٹھکیں ہیں. کام کیا ہے وہاں؟ نہ نماز پڑھنا ہے, نہ روزہ رکھنا ہے, نہ زکات دینا ہے, نہ حج کرنا ہے. مزے ہی کرنا ہے تو کچھ تو کرنا ہی ہے نا پھر وہاں. تو وہ یہی کرنا ہوگا کہ بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا کے تذکرے ہو رہے ہیں, دنیا کی باتوں کو یاد کر رہے ہیں, دنیا کے قصے یاد کر رہے ہیں. اقبل بعضهم على بعض يتساءلون, ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے, مسیریاں لگا کے اور باتیں کر رہے ہوں گے. وہ دنیا کا ذکر آ جائے گا, ہاں اس نے رہے یہ کیا وہ کیا. قال قائل منهم اني كان لي قرين, ایک کہے گا کہ یار میرا ایک دوست تھا, یقول انك لمن المصدقين, مجھ سے کہتا تھا کہ تو بھی ماننے والوں میں سے ہو گیا. ارے پیغمبروں کی بات پہ چلنے لگا, دین کی بات پہ چلنے لگا, وہ تو نے اتنا ہولیا سب بالکل مذہبی بنا لیا. کیا ہے یہ؟ یقول انك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدينون, کہنے لگا تو مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, اور تو پھر اس کے بعد میں کہاں اٹھایا جائے گا اور کہاں بدلا دیا جائے گا. یہ باتوں میں تو کہاں آ گیا؟ اس طرح کی بات مجھ سے کہا کرتا تھا, مگر آج ہے نہیں اپنے پاس. اگر ہوتا جنت میں تو ملتا تھا. قال هل انتم مطلعون, پھر وہی اپنے دوستوں سے کہے گا کہ اس کو جھانک کے دیکھنا چاہیے, کہاں اس کو تلاش کرنا چاہیے کہ وہ کہاں ہے. فطلع فرآه في سواء الجحيم, جیسے جھانک کے دیکھے گا تو وہ جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا ملے گا. قال تالله ان كنت لتردين, وہ کہے گا خدا کی قسم اگر تیری دوستی میں آ جاتا تو میں بھی تیرے ساتھ پڑا ہوا ہوتا ہے. قریب تھا تو کہ مجھے بھی تو اپنے ساتھ گھسیٹ لیتا. ان کی طرح تردین کے زمانے میں قریب تھا کہ تو بھی مجھے اپنے ساتھ گھسیٹ کے گرا دیتا. یہاں فلولا نعمت ربی لکنت من المحضرین, اگر میرے رب کا خاص فضل مجھ پر نہ ہو جاتا, توفیق نہ ہو جاتی تو میں بھی آج تیرے ساتھ ہو جاتا. اللہ نے مجھ پر کتنا بڑا فضل کیا. یہ ایک قسم کی چیزیں ہیں. وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت جو ایمان والوں کے لیے ہے, ایک تو یہ ہے کہ وہ باقی رہنے والی ہے, اس کی تلاش کرو, وہ حاصل کرو, وہ کماؤ. اور دوسرے یہ کہ وہ خیر ہے, یعنی اس میں اس کی کوالٹی جو ہے نا وہ بہترین سے بہترین ہے. لیکن یہ کس کو ملے گی؟ ایک تو ایمان میں مضبوطی ہونا, دوسرے ایمان کی جو لازمی صفت ہے اللہ پہ بھروسہ وہ ہونا, اور تیسرے یہ ہے کہ جو بڑے گناہ ہیں ان سے بچنا, اور چوتھے یہ ہے کہ غصہ آ جائے تو معاف کر دینا. غصہ سب کو آتا ہے, اور ایک یہ ہے کہ غصے کو برداشت کرنے کی عادت ڈالنا. انسان میں دو چیزیں بنیادی ہیں, ایک غصہ اور ایک شہوت, خواہش. خواہش کا جو نظام اس میں ہے وہ اس لیے ہے کہ جب تک اس کو جینا ہے اس کی ضرورت کی چیز یہ حاصل کر سکے. اس میں لپٹ ہی نہیں ہوگی تو کہاں جائے گا یہ, اور آخرت کی زندگی کی رغبت کر سکے. اور غصے کا جو نظام ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کو جو نقصان پہنچانے والی چیز ہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکے. اگر آدمی کو غصہ نہیں ہوگا تو بالکل بھی ڈیفینس نہیں کرے گا اس, اور جب اس دنیا میں ڈیفینس کا سسٹم ہی نہیں رہا کچھ تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا ہے. وہ بھی کرنا پڑتا ہے بعض وقت, وہ بھی ضروری ہوتا ہے. اس کا صحیح محل جو ہوتا ہے شہوت کا اور غصے کا وہ یہ ہے کہ اپنے کو جو نقصان پہنچانے والی چیز ہے اس سے بچنے کے لیے غصہ کرنا. حتیٰ کہ اگر ہم کو نقصان پہنچا رہا ہمارا نفس اور وہ دین پر چلنے نہیں دے رہا تو لوگ غصے کی جگہ نہیں ہے, ہمارا نفس غصے کی جگہ ہو. غصہ کرو نفس پر, غصہ کرو اپنے اوپر. صحابہ کرتے تھے ایسا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں اپنی ایڑیوں پر اپنے کوڑے سے مارا کرتے تھے. جو عمر خلیفہ راشد تھے, امیر المومنین تھے, عشرہ مبشرہ میں سے تھے, حضور کے طویل صحبت یافتہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر تھے. اللہ پاک خسر ہونے کا بھی تو لحاظ فرمائے گئی نا, پیغمبر کا خسر ہے, معمولی بات تو نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. مگر یہ ہے کہ صاحب ڈر اتنا تھا اور اپنے نفس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ مارتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کمرے میں دروازہ بند تھا, خاموش سے ایک دوسرے صاحب اچانک پہنچ گئے تو دیکھا کہ اپنی زبان جو ہے وہ نکال کے کھینچ رہے تھے اور اکیلا دھواں اس کو کر رہے ہیں. اور کچھ پوچھا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟
اور دوسری یہ ہے کہ جب باہر آتے تو بھی یہ دیکھا گیا کہ اتنا بڑا سا پتھر اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے. لوگوں نے کہا کہ ایک تو ہم نے آپ کو تنہائی میں بھی دیکھا کہ آپ اس کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں, لوگوں میں بھی باہر آتے ہیں تو دیکھا کہ ہمیشہ منہ میں پتھر رکھتے ہیں. فرمایا ان هذا اورد الموارد, یہی تو مصیبت میں مبتلا کرنے والی چیزیں, اسی وجہ غصہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ غصہ اللہ نے رکھا ہے لیکن وہ علاج ہے, علاج کے لیے, ضرورت کے استعمال کرنے کے لیے کہ کہاں اس کو استعمال کیا جائے. ہم لوگ کچھ اس ٹائپ کے ہیں کہ ہم کو ہمارا اپنا غصہ اپنے اوپر ہی نکالنا ہے, اصل میں اپنے نفس کے خلاف, عادتوں کے خلاف. جو آدمی دین کے خلاف کرنے کو بولے اس پر غصہ ہے, بے دینی کی بات کرے, بے غیرتی کی بات کرے, دینی حمیت کو جھنجھوڑے اس پر غصہ ہے. یہ ہمیشہ میڈیا جو ہے یوں کہا کرتا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے جب بھی کوئی بات ان کے پیغمبر کے بارے میں بولتے ہیں, کوئی کارٹون چپتا ہے, کوئی ایسی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی ہوتی ہے تو مسلمان اس سے بھڑکتے کیوں ہیں. ان کو اصل میں یہ ہے کہ وہ دیوس ہے, ان کو نہیں پتا ہے. غیرت جو ہے نا یہ ضروری ہے. اگر آپ کو اس میں غصہ نہیں آئے تو پھر غصہ ہے کس کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غصہ کا آدمی ایسا کوئی ہو کرے کہ جس کی وجہ سے شر ہو, انتشار ہو, حضور میں کرے, موقع محض سے کرے. اور جب غصہ کرنا ہو تو غصہ ہی کرے, بس خالی بم پٹانا نہ کرے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ غصے میں کوئی آدمی کو کچھ کرنا بھی ہوتا ہے تو عقل ہونی چاہیے اس کے پاس. شور ہنگامہ اور فساد کرنے سے کیا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ چوتھی صفت یہ ہے کہ غصے کو برداشت کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان 4 قسم کے ہوتے ہیں غصے کے معاملے میں, پورے انسان. بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کو غصہ بہت جلدی آتا ہے اور بہت دیر میں جاتا ہے. ذرا سی بات میں بڑھ گئے, اب جا رہے ہیں, ناراض ہو گئے تو بس ناراض ہو گئے. شکایتیں آتی رہتی ہیں عورتوں کی بہت زیادہ. ہمارے میاں کا یہ پرابلم ہے, وہ غصہ بہت جلدی آتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے اکیلے میاں کا پرابلم نہیں ہے, یہ سب کے میاں کا پرابلم ہے, اور سب کے میاں کی بیویوں کا پرابلم ہے. میاں سے پوچھے لگے کہ بس ذرا ذرا سی بات سے ناراض ہو جاتی ہے. غصہ تو ہوتا ہی ہر انسان میں. اچھا, غصہ نہیں آنا یہ حضور نے نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو غصہ نہیں آتا. میں نے غصہ آنا یہ تو ضروری ہے, انسان ہے تو غصہ تو آئے گا خلاف طبیعت بات کا. مگر کچھ لوگ وہ ہیں جن کو جلدی غصہ آ جاتا ہے اور دیر میں جاتا ہے. پھر فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جن کو دیر میں آتا ہے, دیر میں جاتا ہے. جلدی نہیں بھڑکتے لیکن جب آتا ہے تو پھر سنبھلنے بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو جلدی غصہ آتا ہے, جلدی جاتا ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو دیر میں غصہ آتا ہے اور جلدی جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 4 قسم کے لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کو بہت دیر میں غصہ آئے, بہت جلدی چلا جائے. ناراض نہیں ہوتے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, بہت ہوتے 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 بس کب تک آدمی برداشت کرے, غصہ تو آ ہی جاتا ہے. لیکن منا لیا, معاف کر لیا, معذرت کر لی, ایکسکیوز کر لیا, اپولوجائز کر لیا, ٹھیک ہے جاؤ, دل صاف کر لیا. جس کو پسند فرمایا حضور نے فرمایا سب سے بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کو جلدی آئے اور دیر میں جائے. جلدی آنے کے بعد اگر رہے یہ تو خلاف طبیعت تو معاشرے میں ہو. کوئی ایک پتھر تو نہیں ہوتے نا انسان. ایک لاری ایک کنٹینر ایک جو ہے نا اگر ایک جگہ ڈالیں گے تو ان میں کیا مسئلہ ہے, کوئی بھی مسئلہ نہیں. 10 سال تک ڈالے رہو کوئی مسئلہ نہیں. مگر آدمی اگر ایک جگہ ہو, ایک لاری ایک جگہ یعنی ایک ٹرک بھر کے, تو یہ تھوڑی ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس لیے ناراض ہونے کی کی عادت نہیں ہونی چاہیے. خاص طور پر گھر والوں میں یہ عادت بالکل نہیں ہونا چاہیے. گھر والوں سے جلدی ناراض ہونا یہ کوئی اچھا وقت نہیں ہے, اچھی عادت نہیں ہے. برداشت ہو, صبر ہو, ان کی بات کی تعمیل کی جائے اور ان کو اپریشیٹ کیا جائے. ایک مصیبت ہوتی ہے کہ کوئی تکلیف کی بات ان سے پہنچتی ہے تو آدمی فوراً منہ پہ لاتا ہے اور تنقید کرتا ہے اور ریمارک کرتا ہے, ٹیز کرتا ہے. اور جو راحت کی باتیں ہیں وہ جو ہے نا بولی نہیں جاتی. ان سے راحت ملی, آرام ملا, اچھا کھانا پکایا, اچھا سالن پکایا, مزیدار پکایا, جھوٹے منہ سے بھی نہیں بولتے کہ واہ آپ نے کیا اچھا کھانا بنایا تھا. اور عورت کو کیا چاہیے, اس کی فیس چاہیے پکانے کی, اس کو ایک میٹھا بول چاہیے آپ کا, اس کو ساس کا ایک میٹھا بول چاہیے اصل میں, خوش دامن کا. واہ ہماری بہو تو ماشاء اللہ بس ہزاروں میں لاکھوں میں ایک ہے, چاند کا ٹکڑا ہے, چاہے وہ ہو بالکل ڈامر کا پیس. ہاں بولے تو بس ہماری بہو کا تو جواب نہیں. ایک پیار کا بول چاہیے, محبت کا بول چاہیے اس میں. مگر ہماری ایک بیماری یہ ہے کہ غصہ جب کریں گے
چھوٹی چھوٹی جو بات خوشی کی ہے، تعریف کی ہے، اپریشیٹ کرنے کی ہے، کبھی زبان پہ نہیں آتی. آج الحمدللہ آتی ہے. اس ملک میں تو عورتیں خود ہی کہلوا لیتی ہیں، جب تک بولیں گے نہیں آپ کے سالن اچھا پکا خاموش نہیں بیٹھتی ہوں. کیسا ہے کھانا، کیسا ہے کھانا، کیسا تھا کھانا. ہمارے یہاں نہیں ہے یہ چیز، یہاں بہت ہے. یہ میں نے دیکھا کہ کوئی کسی نے کیا تو سب سے پہلے رسپانس مانگ لیتے کہ بھائی یہ بولو ہے کیسا ہے. اب یہ کہاں بولے گا کہ اگر خراب ہو گئی کیونکہ پھر دوسری مرتبہ پھر کھانا ہے تو وہ یہاں لوگوں کو ٹھیک آتا ہے، لیکن پھر بھی تکلیف ہماری طرف سے پہنچتی ہے لوگوں کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیر میں آنا، غصہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہیں ہونا، اور دوسری بات کیا ہے جلدی چلے جانا. اور حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کو جلدی آتا ہے، طبیعت ہے بعض مرتبہ ایک آدمی کی طبیعت ہوتی ہے، کوئی گرم طبیعت کا ہے، کوئی ٹھنڈی طبیعت کا ہے، تو جلدی آئے اور جلدی جائے. فرمایا تل کا بتل کا، یہ ذرا غنیمت ہے. دیکھ جلدی آ رہا یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن جلدی جا رہا یہ تو اچھی بات ہے. اور یہ بھی غنیمت. ایسے جس کو دیر میں آئے دیر میں جائے وہ بھی غنیمت ہے، لیکن وہ بہت بری بات ہے کہ جلدی جلدی غصہ آئے اور دیر میں جائے. تو فرمایا کہ چوتھی صفت جن لوگوں کو ایسی جنت ملے گی وہ ہے کہ جب غصہ ان کو آ جائے کرے تو وہ معاف کر دیا کرے، بخش کیا کرے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو لبیک کیا کریں. استجابوا لربہم، اللہ تعالیٰ کے حکم آتے رہتے ہیں موقع موقع سے. جب آئے کہ نہیں اللہ کا حکم یہاں پر یہ آپ کو تقریر کر رہے ہیں، مفتی صاحب نے عالم صاحب نے مسئلہ بتا دیا، کسی آدمی نے بتا نہیں یہ تو جائز نہیں. تو اب آپ بات بنانے کے بجائے، کام چلا دینے کے بجائے رک جائیں. وقافاً علی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پر اور اللہ کی بات پر رک جانے کی طبیعت ہونا. اچھا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے اچھا بتا دو. یہ ہونی چاہیے. استجابوا لربہم کا مطلب ہوتا ہے کہ موقع موقع سے جب اللہ کا حکم آپ کی طرف آئے، پہلے سے پتہ نہیں تھا یا تھا لیکن آپ کا نفس چل رہا تھا، ادھر کسی نے متوجہ کر دیا، فوراً ڈر جائیں. ٹھیک ہے مناسب، اللہ کی بات ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے، اور تو ہم سے کچھ ہوتا نہیں، تھوڑی سی عزت ہی کر لیں اللہ پاک کے حکم کی. اللہ کے حکم کی عزت کرنا اگر آ گیا مسلمان کو، اور اللہ کے نبی کی سنتوں کا احترام کرنا اور محبت کرنا ان کے ساتھ یہ آ گیا، پھر اس کا فیوچر جو ہے نا وہ کامیابی ہے. ان کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. اور جب تک یہ بیماری نہیں نکلی، اگر تم اللہ کو ایمان رکھتے ہو اور اللہ کی بات کی عزت نہیں ہے تمہارے پاس، اللہ کے نبی پہ ایمان رکھتے ہو، ان سے محبت رکھتے ہو، ان کی بات کا احترام نہیں، ان کے طریقے کا احترام نہیں ہے، تو پھر کاہے کی مسلمانی ہوگی؟ کس بنیاد پر رحمت آئے، کس بنیاد پر اللہ پاک اپنے فضل سے تم کو ڈانٹ لے؟ یہ ہے بات. تو اس وجہ سے استجابوا لربہم کہ رب کی بات جب آئے سامنے، اللہ میرے رب کی بات ہے، ٹھیک ہے، طبیعت کے خلاف ہے، جذبے مر رہے ہیں، قربانی ہو رہی ہے طبیعت کی، ایک دم کام کا نقصان ہو جا رہا ہے، کوئی بات نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اصولوں میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ زن ورجہ، جب تولو تو تھوڑا سا جھکتا تولو. ایک حدیث شریف ہے. ایک صاحب عرب جو ہے وہ جماعت میں لگے، اور اس کے بعد حدیثیں جب پڑھی جا رہی تھی تو جماعت میں ایک جذبہ بنتا ہے آدمی کا دین پر چلنے کا، طلب پیدا ہو جاتی ہے. یہ حدیث بھی آ گئی. وہ تھا سونے کا بیوپاری. وہ اپنے گھر گیا، اپنے بچوں کو اس نے جماعت میں لگایا، ان کے اندر بھی سنت کی اتباع، نمازوں کی پابندی، یہ وہ سب آ گئی. کاروبار کے چاروں بچے ان کے ساتھ تھے. ایک دن باپ نے اپنے بچوں کو بٹھا کے کہا کہ بیٹو میں نے جماعت میں فلاں حدیث شریف پڑھی جا رہی تھی تو اس میں میں نے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہے. کیا تو فرمایا کہ دل ورجہ، تولو اور جھکتا ہوا تولو، تو عمل کرنا چاہیے اس پر. تو بیٹوں نے کہا کہ ابا جان پر آنکھوں پر سرکار کی بات ہے، لیکن ہم سونے کا بیوپار کر رہے ہیں، سونے میں اگر ہم جھکتا تولنے کی عادت ڈالیں گے تو کافی نقصان ہوگا. کہا کہ بیٹے سونے سے زیادہ اللہ کے رسول کی بات ہے، سونے سے زیادہ اللہ کے رسول کی بات ہے. چاروں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. روزانہ جو کاروبار ان کے سونے کا ہوتا تھا اس میں $4000 سے زیادہ کا سونا اس کو جھکتا تولنے میں دینا پڑ رہا تھا روزانہ، یومیہ. بابا کو رپورٹ دی انہوں نے 8-10 روز میں کہ بابا روزانہ $4000 کا جھکتا ہوا جا رہا ہے، جو اضافہ ہم کو تولنا پڑ رہا ہے. ورنہ بیٹے 4000 کی کوئی اہمیت نہیں سنت کے مقابلے. اللہ پاک نے جو برکت عطا فرمائی ان کو اندازہ نہیں کر سکتے. ان کا بیان یہ ہے کہ جو ہمارا کاروبار پہلے تھا اللہ نے اس میں 10 گنا سے زیادہ اضافہ فرما دیا. استجابوا لربہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب کا حکم آ جائے تو آپ یہ نہ دیکھیں اس موقع پر کہ میرا لاس کتنا ہو رہا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ میرا جذبہ کتنا مر رہا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ میری خواہش کے خلاف کتنا ہو رہا ہے. شادیاں ہو رہی ہیں،
تقریبات ہو رہی ہیں، خوشیاں ہو رہی ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، تو اگر یہ جذبہ کسی آدمی کے اندر ہے تو پھر جنت اس کی. یہ فرمایا استجاب لربہم. اور ایک بات یہ فرمائی کہ نماز کے قائم کرنے کی عادت ہونا. قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز پر جمع ہوا رہنا آدمی لانگ لائف. نماز کے کھڑی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی عادت پڑ گئی، کنٹینیو ہو گئی، مس نہیں ہوتی ہے. وہ قائم جب ہوتی ہے وہ بھائی وہ اس کا کاروبار جم گیا بولتے ہیں نا. کب جم گیا؟ ایک وقت جا کے دکان سے بیٹھ کے آ گیا تو جم گیا. وہ آدمی اسٹیبلش ہو گیا. 25 سال ہوئے امریکہ کو آ کے، تو 25 سال ہوئے تو ہوا نا، یہ آتے ہو گیا انلیگل رہ کے. ٹائم لگتا ہے اس کو. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے نماز کی اپنی عادت اتنی کنٹینیو رکھی کہ عادت بن گئی اور جم گئے وہ، اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ، نماز کا قائم ہو جانا، کھڑے ہو جانا. یہ پلر جو ہیں یہ کھڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ پڑھنے کو اقامت کی کہتے ہیں. اقامت کی نماز کی عادت ہو جانے کو، ہیبٹ بن جانے کو اور کنٹینیو ہونے رہ جانے کو. عمر گزر گئی پابندی کرتے کرتے، یہ نماز پر جمنے والا آدمی. فرمایا کہ نماز پر جمنے کی عادت ہونا. اور ایک بات یہ فرمائی کہ ایک صفت ان لوگوں کی یہ ہونا کہ آپس میں کام جو کرے تو مشورہ کر کے کرنا. وامرہم شورا بینہم. جتنے اجتماعی کام ہو، بڑے کام ہو، گھر کے کاموں میں بھی مشورے کی عادت ہونا، دین کے کاموں میں بھی مشورے کی عادت ہونا. مسلمانوں کا جو کام ہوتا ہے وہ مشورے سے ہوتا ہے. انڈیویجل انفرادی طور پر جو ہے نا ڈیسیشن لے کے نہیں ہوا کرتا ہے. سوچ پوچھ لو، معلوم کر لو، مشورہ کر لو، ساتھیوں کو قریب کرو، ان کے ساتھ شریک کرو. یہ حضور نے فرمایا کہ ما خاب من استخار ما ندم من استشار. جو آدمی مشورہ لیتا ہے اس کو شرمندگی اٹھانی نہیں پڑتی، اور جو آدمی استخارہ کرتا ہے اس کو نقصان اٹھانا نہیں پڑتا. استخارہ کرنے والے کو نقصان نہیں ہوتا. استخارے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ خواب ہی پڑے اور کوئی آ کے بتائے کہ یہ کام کرو یا یہ کام نہ کرو. استخارہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد لینا اس کام میں. جب آپ نماز پڑھ کے دعا کریں گے، اگر کوئی خواب پڑ گیا تو تعبیر پوچھ لینا عالم سے، اور اگر نہیں کچھ بھی نہیں پڑا تو جو بھی آپ کرو گے اگر وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی پکڑ ڈال دیتے اس میں. اور اگر کریں گے آپ ہو گیا وہ کام تو اس میں اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. تو استخارہ کرنے والے کو نقصان نہیں ہوتا، حدیث شریف میں ہے، اور مشورہ کرنے والے کو شرمندگی نہیں ہوتی. اس لیے کاموں کو مشورہ کریں. اور فرمایا کہ جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرنے کی عادت ہونا. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب مسلمانوں کے اوپر بغاوت کرے، کوئی ظلم کرنے لگے تو دوسرے مسلمان ان کا ساتھ دینا، مدد کرنا. والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. تو جن لوگوں کے ساتھ میں یعنی جو جنت کی جن نعمتوں کا وعدہ جن ایمان والوں کے ساتھ میں کیا گیا ہے ان کی کوالٹی بھی دیکھی جائیں گی کہ ان کے اندر کیا کیا صفات ہیں. ان میں سے چند صفات کو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ بیان فرمایا. دنیا کے اندر جو نعمتوں کا حاصل ہونا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر سے بنایا ہے. انہی میں سے شادیوں کا وقت پر ہونا، اور انہی میں سے اولاد کا حاصل ہونا ہے. اور پھر فرمایا کہ اس میں ہماری یہ ترتیب ہے کہ ہم بعض لوگوں کو لڑکیاں دیتے ہیں صرف، اور بعض لوگوں کو لڑکے دیتے ہیں صرف، اور بعضوں کو لڑکے اور لڑکی دونوں دیتے ہیں، اور بعضوں کو دونوں سے محروم رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کو کیا کرنا ہے، اور وہ قدرت والے ہیں. علم ہی ہے ان کے پاس، تو جس کے ساتھ میں جو ہے علم ہے ان کے پاس. کسی کو بیٹیاں ہی ہوئی اسی میں خیر ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اسپیسیفک خاص طور پر نہیں مانگنا فلاں چیز ہی ہونا ملے. دعا کریں اور تقدیر پہ راضی رہیں. مثلا کسی کو لڑکیاں ہیں، لڑکے کی خواہش ہے، ضرور دعا کرے کہ اللہ مجھے نرینہ اولاد عطا فرمائے. نہیں مگر دینا ہی دینا، ایسا نہیں کرنا، کیونکہ معلوم نہیں آپ کو کہ دینے میں کیا نقصان ہے. ہو سکتا ہے کہ جیسے بڑا ہوگا سینے پہ بیٹھ کے خنجر چبائے گا، اس لیے نہیں دے رہے ہوں گے. بڑا ہوگا کافر ہو جائے گا تو پیٹ میں سے کافر نکالنے میں کیا فائدہ ہے؟ جہنم میں پہنچا دینا. ہو سکتا ہے تمہارا ایمان ہی خراب کرے، برباد کرے. اس کا تو برباد ہوا ہی ہوا، تمہارا بھی برباد کیا، عزت بھی خراب کی، دولت بھی کھا گیا. تو اس وجہ سے اگر نہیں دیا اللہ پاک نے تو کوئی حکمت اور مصلحت ضرور ہے. تو اسے فرمایا اللہ پاک کو علم ہے. کسی کو صرف لڑکے ہوتے ہیں، لڑکیاں نہیں ہوتے. کسی کو دونوں عطا کیے جاتے ہیں، کسی کو دونوں نہیں عطا کیے جاتے. یہ سب اللہ پاک کی حکمت اور مصلحت کے ساتھ ہیں. اور لڑکیاں اگر دیں تو برا نہ مانا کرو، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے. مشرکین مکہ میں کیونکہ لڑکیوں سے نفرت ہوتی تھی، عورت کو سب چاہتے تھے تمہاری بیٹی گھر میں